الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ میری آج کی نشست کا موضوع اور عنوان تراویح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تراویح کی کتنی رکعت پڑھی ہیں اور کتنی رکعت صحابہ کو پڑھائی ہیں، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ پورا تراویح پڑھائی ہے یا کہ نہیں۔ تو انتہائی اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا مہینہ رمضان المبارک کا تراویح نہیں پڑھائی۔ آخری عشرے میں چند راتوں میں تراویح پڑھانا منقول ہے۔ اب وہ کتنی رکعتیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پڑھائی ہیں وہ میں نے آج عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعتا والوتر، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں 20 رکعت پڑھی اور وتر پڑھے۔ اب یہ جو 20 رکعت ہے یہ تراویح کی نماز ہے، جسے ہم تراویح کی نماز کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انفرادی یہاں نماز کا تذکرہ ہے تو وہ بھی 20 رکعت پڑھنے کا تذکرہ ہے۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں جلد 2 صفحہ 286 پر موجود ہے۔ پھر اس کے بعد ایک روایت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات لیلۃ فی رمضان فصلی الناس 24 رکعتا واوتر بثلاثہ، کہ ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 24 رکعتیں پڑھائیں اور 3 وتر پڑھائے۔ اب یہ 24 رکعتیں کون سی تھیں؟ عشاء کی 4 رکعتیں اور 20 رکعت تراویح کی 24 اور پھر 3 وتر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے۔ یہ روایت تاریخ جرجان میں انہوں نے اپنی سند کے ساتھ نقل کی ہے۔ پھر تیسری حدیث ہے جسے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تلخیص الحبیر میں نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی بالناس 20 رکعتا لیلتین، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 راتیں 20 رکعت تراویح 20 رکعتیں پڑھائیں، لوگوں کو صحابہ کو 20 رکعتیں پڑھائیں۔ فلما کان فی اللیلۃ الثالثہ، جب تیسری رات ہوئی، اجتمع الناس فلم یخرج الیہم، لوگ جمع ہو گئے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے۔ پھر اگلے دن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وجہ بیان فرمائی کہ میں کیوں نہیں آیا۔ فرمایا خشیت ان تفرض علیکم فلا تطیقوها، مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ اب دیکھیں میں نے 3 احادیث آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 20 رکعت تراویح پڑھائی، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو تلخیص الحبیر میں آگے علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں متفقن علی صحتی، کہ اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ باقی رہا یہ مسئلہ کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے، ہاں جی، اور اس لیے یہ قابل عمل نہیں ہے، تو اس کی وجہ ضعف بیان کیا جائے کہ کس وجہ سے ضعیف ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک اصول ذہن میں رکھیں، محدثین نے لکھا ہے کہ جب ضعیف روایت جس روایت میں ضعیف راوی ہو، ضعیف سند ہو، لیکن امت اس کو قبول کر لے تو اس کا ذوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اصولی اعتبار سے اس پر کافی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن یہ آپ حضرات اپنے ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا 20 رکعت تراویح پڑھنا اور 20 رکعت تراویح پڑھانا یہ اصول محدثین کے اعتبار سے صحیح اور ثابت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔